تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے پروٹسٹنٹ بائبل کے عہد نامہ عتیق کی کتابوں کی تقسیم اور ترتیب کے بارے میں سیکھا تھا۔ آج ہم اس سبق میں کیتھولک بائبل کے عہد نامہ عتیق کی کتابوں کی تقسیم اور ترتیب کے بارے میں سیکھیں گے۔ اگر آپ اس سبق کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پچھلا سبق ضرور دیکھیں۔ پروٹسٹنٹ بائبل میں عہد نامہ عتیق کی کتابوں کی کل تعداد 39 ہے اور ان 39 کتابوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ 4 حصے یہ ہیں: حصہ اول توریت، حصہ دوم تواریخی کتابیں، حصہ سوم حکمت کی کتابیں، حصہ چہارم نبوت کی کتابیں۔ پروٹسٹنٹ بائبل اور کیتھولک بائبل میں عہد نامہ عتیق ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن ان کتابوں کی تعداد میں فرق پایا جاتا ہے۔ کیتھولک بائبل میں عہد نامہ عتیق میں پائی جانے والی کتابوں کی تعداد 46 ہے، کیونکہ کیتھولک بائبل میں پروٹسٹنٹ بائبل کے عہد نامہ عتیق میں پائی جانے والی 39 کتابوں کے علاوہ 7 اور کتابیں بھی شامل ہیں، اور 2 کتابوں میں پروٹسٹنٹ بائبل کی نسبت کچھ اضافی حصے بھی شامل ہیں۔ کتابوں کی تعداد کے لحاظ سے پروٹسٹنٹ عہد نامہ عتیق کا پہلا قانون، جو کہ عہد عتیق کا عبرانی قانون اول کہلاتا ہے، محض اسے مستند مانتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق عہد نامہ عتیق کی صرف 39 کتابوں کو مستند مانا جاتا ہے اور عہد نامہ عتیق کی باقی تمام کتابوں کو غیر مستند مانا جاتا ہے، جبکہ کیتھولک عہد عتیق کے عبرانی قانون اول کے ساتھ ساتھ عہد نامہ عتیق کے قانون ثانی کے مطابق 7 اور کتابوں کو بھی الہامی مانتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ ان 7 کتابوں کو اپوکریفا کہتے ہیں۔ بائبل کا عبرانی قانون اول، بائبل کا عہد نامہ عتیق کا قانون ثانی اور اپوکریفا۔ جو سامعین ان اصطلاحات سے واقف نہیں، وہ برائے مہربانی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ ہم ان موضوعات پر بھی کسی اور ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ آج کے اس سبق میں ہمارا موضوع صرف کیتھولک بائبل کے عہد نامہ عتیق کی کتابوں کی ترتیب، تقسیم اور تعداد پر مبنی ہے۔ توریت۔ کیتھولک بائبل کے عہد نامہ عتیق کا پہلا حصہ توریت کہلاتا ہے۔ اس حصہ میں کتابوں کی تعداد 5 ہے۔ پروٹسٹنٹ بائبل اور کیتھولک بائبل دونوں میں یہ ترتیب اور تقسیم بالکل ایک جیسی ہے۔ اس حصہ میں پائی جانے والی 5 کتابیں یہ ہیں: تکوین یا پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، اخبار کی کتاب، عدد یا گنتی کی کتاب، تثنیہ شرح یا استثناء کی کتاب۔ تواریخی کتابیں۔ کیتھولک بائبل کے عہد نامہ عتیق کا دوسرا حصہ تواریخی کتابیں ہیں۔ پروٹسٹنٹ بائبل میں تواریخی کتابوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ 12 کتابیں یہ ہیں: یوشوا، قضات، راؤت، سیموئیل کی پہلی کتاب، سیموئیل کی دوسری کتاب، ملوک یا سلاطین کی پہلی کتاب، ملوک یا سلاطین کی دوسری کتاب، اخبار یا تواریخ کی پہلی کتاب، اخبار یا تواریخ کی دوسری کتاب، عزرا، نہمیہ اور آستر۔ کیتھولک بائبل میں تواریخی کتابوں کی تعداد 16 ہے، یعنی کیتھولک بائبل میں پروٹسٹنٹ بائبل کی نسبت اس حصہ میں 4 اور کتابیں بھی شامل ہیں۔
یہ 4 کتابیں یہ ہیں: توبیہ، یہودیت، مکابین کی پہلی کتاب، مکابین کی دوسری کتاب۔ توبیہ کی کتاب میں اسرائیل کے ایک گھرانے کی کہانی ہے جو نینوا شہر میں جلا وطن ہے اور غیر ملک میں رہتے ہوئے شریعت کی پیروی اور نیکی کے کام سر انجام دیتا ہے اور خدا انہیں اس کا اجر دیتا ہے۔ یہ کتاب کیتھولک بائبل میں نہمیہ کی کتاب کے بعد شامل ہے۔ اس کے بعد یہودیت کی کتاب شامل ہے۔ یہودیت کی کتاب میں بنی اسرائیل کے ایک علاقے بیت فلوا کے لوگوں کی کہانی پائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر خدا ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہماری کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے اور پھر ہم کسی بھی دشمن یا مصیبت کو شکست دے سکتے ہیں۔ کیتھولک بائبل میں توراہی کتابوں کی فہرست میں مکابین کی پہلی کتاب اور مکابین کی دوسری کتاب سب سے آخر میں شامل ہیں۔ مکابین کی کتاب کا نام یہودا مکابی کے نام پر ہے، جو متتیہ کاہن کا تیسرا بیٹا تھا۔ بعد میں یہی نام یہودا کے تمام گھرانے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یہودا مکابی یونانی حکمران انطاکس چہارم ایپیفینس کے خلاف گریلا جنگ کی مہم میں اہم رہنما تھا۔ لفظ مکابی کا مطلب ہے خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا یا ہتھوڑا، جس سے مراد ایسا ہتھوڑا ہے جو دشمن کو ضرب لگاتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا مقصد اسرائیل کی نجات کو بیان کرنا ہے، جو خدا متتیہ کاہن کے خاندان کے ذریعے سے فراہم کرتا ہے، اور مکابیوں خصوصاً یہودا، یوناتان، شمعون اور یوحنا ہرقانس کے کارناموں کو سراہنا ہے۔ انہی کی کوشش سے اسرائیل یونانی حکمران کے دور میں ایک الگ آزاد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے کہ متتیہ اور اس کا گھرانہ شریعت اور خدا سے وفادار رہا اور کم تعداد اور کمزور ہونے کے باوجود کامیاب رہے۔ مکابین کی دوسری کتاب بھی یہودا مکابی یا مکابیوں کے نام پر ہے، لیکن یہ کتاب مکابین کی پہلی کتاب کی سلسلہ وار کہانی نہیں ہے۔ مکابین کی دوسری کتاب میں عہد نامہ عتیق کی تمام کتابوں سے زیادہ واضح طور پر موت کے بعد زندگی کی تعلیم پائی جاتی ہے، اور اس میں آنے والی زندگی میں اجر پانے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مرحومین کے لیے دعا اور ان کے لیے قربانی کے حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ کیتھولک بائبل کے حصہ توراہی کتابوں میں مکابین کی دونوں کتابیں ترتیب کے لحاظ سے اکثر عہد نامہ عتیق کے سب سے آخر میں رکھی گئی ہیں۔ فہرست میں ان کتابوں کو ترتیب کے لحاظ سے توراہی کتابوں کے ساتھ رکھنے کی بجائے اکثر انبیاء کی تمام کتابوں کے بعد رکھا جاتا ہے، اور یہ دونوں کتابیں عہد نامہ عتیق کی آخری کتابیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں یونانی سلطنت کے عروج میں اسرائیلی قوم نے اپنے ایمان کی وجہ سے جو اذیتیں برداشت کیں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ کتابیں نئے عہد نامے کے ساتھ پل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے سے نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کی زندگی کے پس منظر کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کتابیں مسیح کے زمانہ میں یہودیوں کی مذہبی اور سیاسی صورتحال کا خلاصہ بھی پیش کرتی ہیں۔ کیتھولک بائبل اور پروٹسٹنٹ بائبل دونوں میں توراہی کتابوں کے حصہ میں آستر کی کتاب بھی شامل ہے، لیکن کیتھولک بائبل میں آستر کی کتاب کے کچھ اضافی حصے بھی پائے جاتے ہیں۔ بس کیتھولک بائبل
کہ عہد نامہ عتیق کا دوسرا حصہ تواریخی کتابیں ہیں۔ اس حصہ میں پائی جانے والی کتابوں کی تعداد 16 ہے اور ان کی ترتیب یہ ہے: یوشوا، قضات، راؤت، سیموئیل کی پہلی کتاب، سیموئیل کی دوسری کتاب، ملوک یا سلاطین کی پہلی کتاب، ملوک یا سلاطین کی دوسری کتاب، اخبار یا تواریخ کی پہلی کتاب، اخبار یا تواریخ کی دوسری کتاب، عزرا، نہمیہ، توبیہ، یہودیت، آستر، مکابین کی پہلی کتاب اور مکابین کی دوسری کتاب۔ حکمت کی کتابیں۔ کیتھولک بائبل کے عہد نامہ عتیق کا تیسرا حصہ حکمت کی کتابیں ہیں۔ پروٹسٹنٹ بائبل میں اس حصہ میں کتابوں کی تعداد 5 ہے، جو کہ یہ ہیں: ایوب، مزامیر یا زبور، امثال، جامع یا واعظ، نشید علی نشید یا غزل الغزلات۔ کیتھولک بائبل میں ان 5 کتابوں کے علاوہ 2 اور کتابیں بھی شامل ہیں، جو کہ حکمت اور یشوع بن سراخ ہیں۔ اس طرح کیتھولک بائبل میں حکمت کی کتابوں کی ترتیب یہ ہے: ایوب، مزامیر یا زبور، امثال، جامع یا واعظ، نشید علی نشید یا غزل الغزلات، حکمت اور یشوع بن سراخ۔ نبوت کی کتابیں۔ کیتھولک بائبل کے عہد نامہ عتیق کا چوتھا حصہ صحائف انبیاء یا نبوت کی کتابیں ہیں۔ پروٹسٹنٹ بائبل کے اس حصہ میں کتابوں کی تعداد 17 ہے۔ یہ 17 کتابیں یہ ہیں: اشعیا یا یسیہ، ارمیہ یا یرمیہ، مرثیہ یا نوحہ، حزقیال، دانیال، ہوشے، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونس یا یونا، میکا، نہوم، حبقوق، صفنیہ، حجائی، زکریا، ملاکی۔ کیتھولک بائبل میں انبیاء کی کتابوں میں ایک اور کتاب شامل ہے جو باروک کی کتاب ہے۔ یہ کتاب مرثیہ کی کتاب کے بعد شامل کی گئی ہے۔ باروک ارمیہ نبی کا ساتھی اور کاتب تھا۔ باروک کی کتاب غالباً بابل کی اسیری کے وقت لکھی گئی تاکہ اسرائیلی قوم جو بابل میں جلا وطن تھی انہیں تسلی دی جا سکے۔ اس کے علاوہ کیتھولک بائبل اور پروٹسٹنٹ بائبل دونوں میں انبیاء کی ایک کتاب دانیال بھی شامل ہے، لیکن کیتھولک بائبل میں دانیال کی کتاب کے کچھ اضافی حصے پائے جاتے ہیں۔ یہ 3 اضافی حصے یہ ہیں: عزریہ کی دعا، تذکرہ سوسن، تذکرہ بال اور تذکرہ اژدہا۔ پس کیتھولک بائبل میں انبیاء کی کتابوں کی تعداد 18 ہے اور نبوت کی 18 کتابیں ترتیب کے لحاظ سے یہ ہیں: اشعیا، ارمیہ، مرثیہ، باروک، حزقیال، دانیال، ہوشے، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونس، میکا، نہوم، حبقوق، صفنیہ، حجائی، زکریا اور ملاکی۔ اس طرح کیتھولک بائبل کے عہد نامہ عتیق میں حصہ اول توریت میں 5 کتابیں، حصہ دوم تواریخی کتابوں کی تعداد 16، حصہ سوم حکمت کی کتابوں کی تعداد 7 اور حصہ چہارم نبوت کی کتابوں کی تعداد 18 ہے۔ اس طرح کیتھولک بائبل کے عہد نامہ عتیق میں کتابوں کی کل تعداد 46 ہے۔ بعض اوقات
कैथोलिक बाइबल में इर्मिया की किताब और मर्सिया की किताब दोनों को एक किताब ही शुमार किया जाता है। इस तरह से नबूवत की किताबों की तादाद 17 बन जाती है और अहदनामा अतीक की कुल किताबों की तादाद 45 गिनी जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, हमने देखा कि कैथोलिक बाइबल में अहदनामा अतीक में प्रोटेस्टेंट बाइबल की निस्बत 7 और किताबें शामिल हैं, जो कि ये हैं: तूबिया, यहूदियत, मकाबियन की पहली किताब, मकाबियन की दूसरी किताब, हिकमत की किताब, यशूअ बिन सिराह की किताब और बारूक की किताब। इसके अलावा आस्तर की किताब और दानियल की किताब में कुछ इजाफी हिस्से शामिल हैं। इस तरह कैथोलिक कलीसिया 39 किताबों के अलावा इन 7 किताबों और आस्तर और दानियल के इजाफी हिस्सों को अलहामी मानते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम ऑर्थोडॉक्स बाइबल की किताबों पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।